میرا نام روحینہ ہے اور میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میری شادی ایک بہت ہی اچھے خاندان میں ہوئی تھی۔ میری عادت تھی کہ میں روز صبح واک پر نکل جایا کرتی تھی، مگر میری ساس بھی میرے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ مگر 10 منٹ بعد ہی وہ اپنا راستہ بدل کر کہیں اور چلی جاتی۔ وہ ہمیشہ کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ گھر میں بہت کوشش کرتی تھی کہ وہ مجھے اپنے دل کا حال بتائیں، مگر وہ ایسا نہ کرتیں۔ میں ایک ہسپتال میں ڈاکٹر تھی۔ میں ایک دن دوپہر کو گھر آتے ہوئے میں نے اپنی ساس کو جیل کے باہر دیکھا۔ وہ سڑک کی دوسری جانب تھی۔ جب تک میں وہاں پہنچی وہ جیل کے اندر جا چکی تھی۔ میں نے گیٹ پر کھڑے آدمی سے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ یہ ماں جی اکثر یہاں آتی ہیں۔ میں وہیں باہر رک گئی کیونکہ آج میں نے اپنی ساس سے بات کرنا اور یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر اس سارے معاملے کی وجہ کیا ہے۔ 1 گھنٹے بعد جب میری ساس جیل سے باہر نکلی، مجھے سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے پیار سے کہا، ماں جی اب یہاں کیوں آتی ہیں اور کس سے ملنے آتی ہیں؟ آج مجھے یہ سب جاننا ہے۔ میری ساس کہنے لگی کہ تم گھر چلو، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ ہم گھر آ کر کمرے میں بیٹھ گئے اور میری ساس اپنی کہانی سنانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ میری شادی ایک انتہائی امیر گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اپنے خاندان میں سب سے بڑی ہونے کے ناطے سب میری ہی عزت کرتے اور میرا ہر حکم مانتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پورے خاندان میں صرف میرے ہی بیٹے تھے۔ میرے 5 بیٹے تھے اور ایک بھی بیٹی نہیں تھی۔ مجھے بیٹی کی بہت خواہش تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے شاید میری قسمت میں بیٹی نہیں لکھی تھی۔ میں ہمیشہ چاہتی کہ میری اولاد میں ایک بیٹی ضرور ہو، مگر یہ حسرت پوری نہ ہو سکی۔ 5واں بیٹا بھی 2 سال کا ہی ہوا تھا کہ میرے شوہر ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ میرے بیٹوں میں 1-2 سال کا فرق تھا اور وہ سب ساتھ ساتھ جوان ہو رہے تھے۔ میرے بیٹے نہایت ذہین، ہوش اخلاق اور خوبصورت تھے۔ میں نے ان کی بہت اچھی پرورش کی اور مجھے اپنی تربیت پر فخر تھا۔ میرا بیٹا خلیل 15 سال کا تھا جب میری بہن اپنی بیٹی نیلم کو میرے پاس چھوڑنے آئی۔ نیلم اس وقت 12 سال کی تھی اور بہت پیاری بچی تھی۔ میری بہن نے کہا کہ ہمارے حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور ہم اپنی بیٹی کو اچھی پرورش نہیں کر سکتے۔ آپ کو بیٹی کی خواہش تھی، آپ اسے اپنی بیٹی بنا لیں۔ میری وانجی نیلم مجھے شروع سے ہی بہت پیاری تھی۔ میری اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے میں اسے پیار کر کے اپنی حسرت پوری کیا کرتی تھی۔ اب وہ میری بیٹی بن کر ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ مجھے خالہ ماں کہتی اور میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی۔ میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے اور بھاگ بھاگ کر کیا کرتی۔ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد نیلم کا والد اسے واپس لینے آ گیا۔ اس نے کہا، میری بیٹی مجھے واپس کر دو۔ اگر اسے اپنے پاس رکھنا ہے تو اس کے نام کچھ جائیداد کر دو تاکہ اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے۔ میں نیلم سے جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنے چند پلاٹ اس کے نام کر دیے تاکہ اس کے والد کو تسلی ہو جائے۔ جائیداد اس کے نام ہونے کے بعد وہ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ میری بہن اور بہنوئی اکثر نیلم سے ملنے آتے تھے اور کبھی کبھار وہ بھی ان کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ میں اپنی بہن کی مالی مدد کے لیے اکثر اسے رقم بھی بھجوایا کرتی تھی۔ میرے سارے بیٹے بھی نیلم سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب نیلم شادی کی عمر کو پہنچی تو میں نے اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن میری بہن پھر میرے گھر آئی، کہنے لگی کہ نیلم سے اتنا پیار کرتی ہو، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھ لیتی؟ میں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو بولی، اپنے بڑے بیٹے خلیل سے اس کی شادی کر دو، اس طرح نیلم ہمیشہ تمہاری نظروں کے سامنے رہے گی۔ میں نے کبھی اس زاویے سے سوچا ہی نہیں تھا کیونکہ میں نیلم کو ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھ کر پالا تھا، مگر میری بہن نے مجھے سمجھایا کہ نیلم تمہاری سگی بیٹی نہیں ہے، اس لیے اس رشتے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ پھر اس نے اس شادی کے لیے ایک شرط رکھی کہ میں اس کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گی، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گی اور میرا بیٹا بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ میں نے اس کی تمام شرائط مان لیں۔ جب میں نے خلیل سے اس بارے میں بات کی تو سخت ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا، امی میں نے نیلم کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر میں نے اسے بہت سمجھایا اور آخرکار وہ مان گیا۔ میں اپنی بانجی کو بہو بنا کر بہت خوش تھی۔ میں سوچتی تھی کہ باہر سے آنے والی بہو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا، جبکہ نیلم تو ہمارے اپنے گھر کی بچی ہے۔ یوں مجھے یقین تھا کہ گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ شادی کے بعد جب دونوں کو کمرے میں بھیج دیا گیا تو میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کافی وقت گزر چکا تھا کہ اچانک خلیل کے کمرے سے اونچی آوازیں آنے لگیں۔ میں گھبرا کر فوراً وہاں پہنچی۔ گھر کے دوسرے لوگ اور مہمان بھی شور سن کر آ گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ خلیل صوفے پر بیٹھا تھا جبکہ نیلم کمرے کے درمیان کھڑی رو رہی تھی۔ میں فوراً اس کے پاس گئی اور اسے گلے لگا کر پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی اور کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اس دوران خلیل اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، امی میں نے نیلم کو طلاق دے دی ہے۔ یہ سن کر وہاں سب موجود لوگ حیران رہ گئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک نیا نویلا دولہا اپنی شادی کی پہلی رات ہی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے۔ میں غصے سے کانپ اٹھی۔ میں نے خلیل کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہیں ہوش بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خلیل نے جواب دیا، امی میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے واقعی نیلم کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے اسے دوبارہ تھپڑ مارا اور چیخ کر کہا کہ آخر تم نے ایسا کیوں کیا؟ مگر اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی۔ میں غصے میں آ گئی اور اسے گھر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔
اور کبھی گھر میں قدم مت رکھنا۔ میرا بیٹا گھر سے چلا گیا مگر اس نے مجھے کوئی وجہ نہ بتائی کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ میں نے اپنی بانجی سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، کمرے میں آتے ہی اس نے طلاق دے دی۔ یہ سن کر میری بہن رونے لگی اور سارے مہمان ہم پر ہنسنے لگے۔ میرے بیٹے نے سب کے سامنے میری عزت کو نقصان پہنچایا، لوگ میری تربیت پر سوال اٹھانے لگے۔ میں شرمندگی سے کسی سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میری بہن اپنی بیٹی کو ساتھ لے گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میرا اتنا سمجھدار بیٹا ایسا کرے گا اور اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ میں بہت بے چین تھی کہ ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ میری بہن اور رشتہ داروں نے ہنگامہ کیا اور کہا کہ لڑکی کا مستقبل خراب ہو گیا ہے، اب کون طلاق یافتہ سے شادی کرے گا۔ میرے بیٹے نے میری بانجی کی زندگی برباد کر دی۔ میں بہت شرمندہ تھی اور اپنے بڑے بیٹے کو گھر سے نکال دیا اور اس کی جائیداد اس کے نام سے ہٹا دی۔ میری بانجی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، اس لیے وہ اپنا گھر واپس نہ گئی اور کہتی تھی حالہ ہی میری ماں ہے، میں یہیں رہوں گی۔ طلاق کے بعد وہ اکثر پارک جاتی تھی، میں اسے جانے دیتی مگر مجھے لگتا تھا وہ اندر سے خوش نہیں ہے۔ وہ سارا دن فون پر بات کرتی اور کہتی امی سے بات کر رہی ہوں، کبھی کبھی رونے لگتی۔ اسی دوران میرے 2 بیٹوں کا حادثہ ہوا اور ایک بیٹا فوت ہو گیا۔ میں ٹوٹ چکی تھی، دوسرا بیٹا بھی گھر چھوڑ گیا اور میں اکیلی رہ گئی۔ میری بانجی میرا سہارا بنی۔ کچھ دن بعد میری بہن آئی اور کہنے لگی اپنے دوسرے بیٹے کی شادی نیلم سے کر دو۔ میں نے پہلے انکار کیا مگر پھر مجبور ہو کر میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمہیں نیلم سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ راضی نہ تھا مگر میری قسم پر مان گیا اور شادی کر لی، مگر شادی کی پہلی رات اس نے بھی نیلم کو طلاق دے دی۔ میں حیران رہ گئی اور وجہ پوچھی تو اس نے کہا کوئی وجہ نہیں اور چلا گیا۔ لوگ پھر باتیں کرنے لگے، ہمارے گھر پر نحوست ہے۔ میں پاگل ہونے کے قریب تھی، کیا ہر وجہ کیا ہے؟ میری بانجی نے بھی گھر چھوڑ دینے سے انکار کیا اور وہ کمرے میں بند رہنے لگی۔ ایک دن میں بیمار ہو کر ڈاکٹر کے ساتھ گئی اور راستے میں نے اپنے بڑے بیٹے کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ میں پریشان ہو گئی اور سمجھ نہ سکی۔ پھر میں نے گھر آ کر نیلم پر نظر رکھی، وہ کبھی کبھی اکیلے پارک جاتی تھی۔ میں اس کے پیچھے گئی تو میں نے دیکھا وہ میرے دوسرے بیٹے سے مل رہی تھی جس نے اسے طلاق دی تھی۔ میں نے نیلم سے سچ پوچھا مگر وہ کچھ نہ بولی۔ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں تیسرے بیٹے کی شادی نیلم سے کروا کر اصل حقیقت جانوں گی۔ میں نے شادی کر دی اور شادی کی رات میں نے خود دلہے کے کپڑے پہن کر کمرے میں جانا شروع کیا۔ جب میں اندر گئی تو نیلم نے کہا میں تمہیں ہمیشہ بھائی سمجھا ہے، میں تمہیں شوہر نہیں مان سکتی، یہ سب خالہ نے زبردستی کیا ہے، انہوں نے ہی پہلے بھی میری شادی کروائی اور طلاق دلوائی، اب بھی یہی سب کیا جا رہا ہے۔ میں یہ سب سن کر حیران رہ گئی۔ اسی وقت میری بہن بھی آ گئی، سب کچھ پانے کی کوشش کرنے لگی مگر نیلم نے سچ بتا دیا کہ یہ سب منصوبہ بندی ہے۔ میں نے غصے میں اپنی بہن کو دھکا دیا اور نیلم کو مارا مگر اس میں نیلم اور میری بہن نے مل کر مجھے باندھ دیا اور کہنے لگے کہ اگر یہ راز کھل گیا تو ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا، اب تم یہی قید رہو۔ میں چیخنے کی کوشش کرتی مگر میری آواز بند تھی اور میں سمجھ گئی کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے کہ امی کہاں ہیں، اور وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا میں اپنے کمرے میں ہی ہوں مگر میرا بیٹا یقیناً مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں اندر تڑپ رہی تھی، میرے ساتھ ایسا بھی ہوگا، میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے دوبارہ باہر سے آوازیں آنے لگی، میرا بیٹا مجھے ڈھونڈنے باہر چلا گیا۔ میں نے کوشش کر کے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ زنجیر مجھے بہت مضبوطی سے باندھے ہوئے تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بہن نے آ کر مجھے وہاں سے نکالا اور کھینچتے ہوئے اسٹور میں لے گئی، وہاں لے جا کر مجھے بند کر دیا۔ میں ابھی تک اپنے بیٹے کی شیروانی میں ہی تھی۔ اسٹور میں بہت گرمی تھی، میری حالت خراب ہونے لگی، مجھے یقین تھا کہ میرا بیٹا مجھے ڈھونڈ لے گا مگر پورا دن گزر گیا، وہ نہیں آیا۔ مجھے وہاں قید ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ نمرا نے آ کر دن میں صرف ایک بار کھانا دیا اور بھوک سے میری جان نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی جو میں پچھلے 2 دن سے کر رہی تھی۔ شام تک میں نے زور لگا کر رسی کا کافی ڈھیلا کر دیا تھا اور پھر میں نے اپنے آپ کو کوشش کر کے چھڑوا ہی لیا۔ رات کو جیسے ہی دروازہ کھول کر نمرا اندر داخل ہوئی، میں نے اسٹور میں رکھا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا اور پھر میں اسٹور سے باہر آ گئی۔ میرا بیٹا بے چارہ مجھے ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ میں چیختے ہوئے اپنے بیٹے کو آواز دینے لگی، میری آواز سنتے ہی وہ بھاگا چلا آیا۔ میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری بیوی نمرا نے مجھے قید کیا تھا اور اتنا کہہ کر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش آیا تو میں اسپتال کے بیڈ پر تھی، میرے دونوں بڑے بیٹے بھی میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہو گئی، مجھے لگا کہ میں ایک دم ٹھیک ہو گئی ہوں۔ میں نے نمرا کے بارے میں پوچھا تو چھوٹا والا کہنے لگا کہ وہ دھوکے باز ہے، اس وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ جیل میں ہے۔ میرے بیٹے نے ساری کہانی سنائی کہ میری بہن اور بہنوئی شروع دن سے ہی لالچی تھے۔ جب میرے شوہر کی وفات ہوئی تو انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اپنی بیٹی کو میرے گھر بھیجیں گے تاکہ میری جائیداد پر قبضہ کر سکیں۔ نمرا نے میرے بڑے بیٹے سے شادی کی تو شادی کی رات ہی یہی کہتی رہی کہ میں تمہیں بھائی سمجھتی ہوں، میں یہ شادی نہیں نبھا سکتی، مجھے طلاق دے دو۔ اس کا مقصد تھا کہ وہ ایک ایک کر کے میرے بیٹوں کو گھر سے نکال دے تاکہ میری دولت کی واحد وارث وہ بن جائے۔ میرے بڑے بیٹے کو بہکایا گیا کہ میں اسے گھر سے نکال دوں، پھر اسی طرح دوسرے بیٹے کو بھی جھوٹ بول کر طلاق دلوائی گئی اور اسے بھی گھر سے نکال دیا گیا۔ بعد میں ان دونوں کو ورگلایا جاتا کہ تمہاری ماں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے میرے چھوٹے بیٹوں
کے حادثے کروائے جن میں ایک بیٹا فوت ہو گیا، دوسرا شدید زخمی رہا۔ یہ سب ان کے ماں باپ کے ساتھ مل کر کیا گیا تھا۔ آج وہ تینوں جیل میں ہیں۔ وہ کبھی کبھی نمرہ سے ملنے جیل جاتی ہوں۔ اسے دیکھ کر دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ مجھ سے معافی مانگتی ہے مگر میں ابھی تک اسے معاف نہیں کر سکی کیونکہ اس نے میرے بیٹے مجھ سے دور کر دیے جو اب واپس نہیں آ سکتے۔ اتنا سب بتا کر میں خاموش ہو گئی۔ بعد میں اپنے تینوں بیٹوں کی دوبارہ شادیاں کروا دیں اور آج میرے بیٹے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں۔ میں صبح واک پر جاتی ہوں تو راستہ بدل کر قبرستان چلی جاتی ہوں، اپنے بیٹے کی قبر پر جاتی ہوں اور وہاں دعا کرتی ہوں، اس سے باتیں کرتی ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ اس کہانی سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے وہ کبھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، اور نہ ہی دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ تو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ شکریہ۔